بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین میں اسلام کہاں سے آیا؟ مجھے بتائیں۔ چائنا میں کوئی گئی ہے قوم؟ کوئی مسلمانوں کا لشکر گیا ہو فتح کرنے کے لیے؟ مجھے جواب دو۔ چین میں آج بھی عرب کی تعداد تقریباً کروڑوں سے زیادہ مسلمان ہیں، قریباً پون عرب کے قریب چین میں، کیونکہ چین کی آبادی بھی کافی ہے، مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان کہاں سے آئے؟ بابا صاحب نے یہ بھی حکم دیا تھا، 7 بندے منتخب کیے تھے حضور فرید الدین گنج شکر نے، جو تجارت کے بہانے تاجر بن کر چین میں اترے تھے۔ ان 7 نے جا کر پوری زندگیاں چین میں گزاری، 7 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، جن کی نسل میں آج تک چین کے اندر اسلام آ۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ چیف انجینئر ریٹائر ہوئے ہیں یہاں سے، وہاں سے ہیں، پیر بھائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں گورنمنٹ نے مجھے وفد کا ہیڈ بنا کر چائنا کی وزٹ پہ بھیجا، تو میں اس پورے گروپ کا ہیڈ تھا۔ تو جیسے چین میں پہنچا تو 2-3 دن کے بعد حضرت پیر سیال نے مجھے خواب میں فرمایا کہ اگر تم چین میں آئے ہو تو عمرہ کر کے جانا۔ تو میں نے سوچا کہ یہاں چین میں کیسے عمرہ، اور نہ یہاں سے میرا ویزا لگ سکتا ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں، لیکن میں سوچنے لگ گیا کہ اس سے کوئی اور عمرہ مراد ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کسی بزرگ کا بھی مزار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صحابی رسول حضرت سعد کا مزار چین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اس حد تک دیکھ رہے ہیں پوری روئے زمین کو، اور اس حد تک وہ تربیت کرنے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ فوت ہو گئے، زندہ وہاں تک نہیں دیکھ سکتا جتنا ولی فوت ہوا دیکھ سکتا۔ تو براہ کرم صرف ان ظاہری علوم کے اوپر نہ جائیں، خاص طور پر یہ نئی نسل ذرا یہ بھی مطالعہ کریں کہ صوفیاء کرام نے کیا لکھا ہے۔ میں یہ آپ کو یہاں بات وثوق سے بتا رہا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں حقیقت انسان پر جتنا لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے وہ سب انہوں نے امام غزالی کی کتابوں سے چوری کی ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ انسان کو کوئی نہیں سمجھتا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے چوری کی، انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے غزالی کا پورا فلسفہ سلیبس میں ڈال دیا، اور جب گٹھیاں وہاں سلجھائی جاتی ہیں تو یہاں سے جانے والے مسلمان سر مارتے ہیں کہ یار ہمارے مولویوں نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں بتائی تھی جو یہاں یونیورسٹی کے اندر ہم سن رہے ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تمہاری چوری ہوئی ہے جس کو اٹھا کر یہ لے گئے ہیں۔ گبن نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس اسلام کی صداقت کی اور کوئی دلیل نہیں تو میں اسلام کو صرف اس لیے سچا مذہب مانتا ہوں کہ یہ غزالی کا مذہب ہے۔